حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب جمعہ میں سورۃ الدخان کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ سورۃ الدخان 25ویں پارے میں مختصر سی صورت ہے، 3 سے 4 منٹ میں آرام سے تلاوت کی جا سکتی ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ایک تو سورۃ الدخان کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور دوسری صورت وہ سورۃ الکہف ہے۔ شروع میں عادت بنانے کے لیے اس کا کچھ حصہ تلاوت کر لیا جائے، ابتدا کا کچھ حصہ، آخر کا کچھ حصہ، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیں اور پوری صورت جمعے والے دن تلاوت کا معمول بنائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر کسی کو پتہ چلے کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے تو وہ اس سے دور بھاگے، اس سے دور بھاگے۔ ایک ایمان والا اس سوچ کے ساتھ دجال کے پاس جائے گا کہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا، جیسے آج کی زبان میں کہتے ہیں میں ڈیبیٹ کروں گا اور اس کو ہرا دوں گا۔ وہ جب جائے گا تو ایمان والا ہوگا، جب واپس آئے گا تو ایمان سے معروم ہو چکا ہوگا۔ یعنی دجال کا فتنہ اتنا مؤثر ہوگا، اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ ایمان والا بھی جب اس کے پاس جائے گا تو وہ اس سے متاثر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو فتنے ہمارے زمانے میں دین اور ایمان کے اعتبار سے پھیلے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کی طرف جانے کے بجائے ان سے دور رہنا چاہیے۔ اگر کوئی دین کی بات معلوم کرنی ہے، سیکھنی ہے، علماء کے پاس جا کر معلوم کریں۔ نئے نئے لوگوں کی باتیں سننا، نئی سوچ کو سننا اور ہر ایک آدمی کی بات سننا، اس سے بعض دفعہ آدمی صحیح راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط سے دین کے معاملے میں مسائل کو سننا اور پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ